السلام علیکم. کمپیوٹر سائنس آئی سی ایس اینڈ ایف اے آئی ٹی پارٹ 2 کے چیپٹر 1 کے ٹاپک ڈیٹا بیس ماڈلز اینڈ ڈی بی ایم ایس کے ساتھ میں ہوں حافظ غلام محی الدین. اسٹوڈنٹس، یہ جو لیکچرز آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی انٹرمیڈیٹ پارٹ 2 کی اور اسی طریقے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ پارٹ 1 کے لیکچرز جو ہیں وہ بھی پریپیئر کیے جائیں. آپ گھر بیٹھ کے اگر تیاری کرنا چاہتے ہیں انٹر پارٹ 1 اینڈ 2 کمپیوٹر سبجیکٹ کی آپ کی تیاری بہت اچھی ہو جائے، بس یہ اس کا مقصد ہے. بالکل بھی یہ مقصد نہیں کہ چینل جو ہے وہ اس کو پروموٹ کرنا یا اس سلسلے میں کوئی اس طرح کی بات. تو بہرحال آپ اپنے دوستوں کو بتا سکتے ہیں ان ویڈیوز کے بارے میں کہ ویڈیوز یہاں پر موجود ہیں. آپ خود بھی استفادہ کریں، دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ کریں. اور جب کبھی آپ کو فیل ہو کہ ان سے آپ کو کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو کچھ ہلکی پھلکی سی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا. تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی جانب. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے ڈیٹا بیس ماڈل کے بارے میں. تو ڈیٹا بیس ماڈل یہ چیپٹر 1 کا ٹاپک ہے. آپ دیکھیں گے ڈیٹا بیس ماڈل A set of rules and standards that defines how the database organizes data is called database model. database model basically وہ رولز ہوتے ہیں یا اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جو اس بات کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس طرح سے ڈیٹا بیس ایک ڈیٹا کو آرگنائز کرے گی. وہ ماڈل، وہ سٹائل، وہ انداز، وہ سٹرکچر جس میں آپ رولز بنا لیں، اسٹینڈرڈز بنا لیں کہ ان اسٹینڈرڈز کے مطابق ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہے وہ رکھا جائے گا. تو دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس کے بارے میں کہ کیا کیا اس کے ماڈل ہو سکتے ہیں. تو ہمارے پاس اب آ رہی ہے کچھ ڈیٹیل ڈیٹا بیس کے ماڈلز کے بارے میں. تو ڈیٹا بیس کے ماڈل ہوتے ہیں 3 طرح کے. دیر آر 3 ٹائپس آف ڈیٹا بیس ماڈلز. فرسٹ آف آل ہیرارکیکل، سیکنڈ ون نیٹورک اینڈ تھرڈ ون ریلیشنل ماڈل. 3 طرح کے ماڈلز ہیں ہمارے پاس. اب ان کی ایک ایک کر کے ڈیٹیل دیکھتے ہیں کہ یہ ماڈل کیسے کیسے ہوتے ہیں. ایک بات تھوڑی سی یاد رکھیے گا کہ آگے چل کر ہم ایک لفظ استعمال کریں گے اینٹیٹی. تو اینٹیٹی جو ہے وہ اس کو ہم جب شو کرنا چاہیں گے تو ایک ریکٹینگل شیپ جو ہے اس میں بنائیں گے. جیسے آپ کے سامنے بہت ساری ریکٹینگل شیپس یہاں پر موجود ہیں، جیسے کہ اینیمل، ڈاگ، اس کے بعد فش، کیٹ، etc. یہ سب اینٹیٹیز ہیں، آپ نے انہیں یاد رکھنا ہے. اس کے بعد آگے ہیرارکیکل ماڈل کے بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی اوپر ایک ہیڈ ہوں، ان کے انڈر کچھ لوگ کام کر رہے ہوں، پھر ان کے انڈر کچھ لوگ کام کر رہے ہوں، تو اس کو ایک لفظ بولا جاتا ہے ہیرارکی. ایک لفظ ہیرارکی ہے. یہ ہیرارکیکل جو ہے یہ اس سے نکلا ہے. تو بیسیکلی اس طرح کا جب آپ کا ماڈل ہو کہ فلو کا سٹائل کیا ہو، ایک اینٹیٹی سے آگے دوسری اینٹیٹیز لنک کر رہی ہوں، پھر ان سے آگے مزید کچھ لنک کر رہی ہوں، تو یہ ایک دوسرے کے انڈر ہوتی ہیں. اوپر کا لیول جو ہوتا ہے وہ پیرنٹل لیول کہلاتا ہے، وہ پیرنٹ لیول ہوتا ہے، اور جو اس سے نیچے ہوتا ہے اس کو ہم چائلڈ لیول بولتے ہیں، وہ چائلڈ ہوتا ہے. تو اسی طریقے ہمارے پاس ابھی یہ جو موجود ہے اس کو ایک عام لفظ اگر ہم دیں تو یہ ماڈل بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ایک فیملی کا شجرہ ہوتا ہے. آپ شجرہ لفظ جانتے ہیں، جیسے دادا ہو، پھر ان کے بیٹے، پھر آگے ان کے بیٹے وغیرہ وغیرہ. تو اس انداز میں یہ سب چیزیں رکھی جاتی ہیں. یہ ہیرارکیکل ماڈل کہلاتا ہے. اس کی کچھ خاص باتیں جو بھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. ہیرارکیکل ماڈل کو دیکھیے گا، اس کے خاص معاملات کچھ اس طرح سے ہیں. دا ہیرارکیکل ماڈل ارینج ریکارڈ ان ہیرارکی لائک این آرگنائزیشنل چارٹ. جیسا چارٹ آپ لوگوں نے ابھی دیکھا، چارٹ کی صورت میں اس میں تمام چیزیں آرگنائز کی جاتی ہیں. ایچ ریکارڈ ٹائپ ان دس ماڈل از کالڈ نوڈ اور سیگمنٹ. اس میں ہر ایک جو ریکارڈ کی ٹائپ ہے اس کو نوڈ بولا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی یہاں پہ آپ کو چیز نظر آ رہی ہے تو وہ ایک اینٹیٹی بیسیکلی وہ ایک نوڈ کہلائے گی یا پھر ایک سیگمنٹ. A node represent a particular entity. ایک نوڈ ریپریزنٹ کرتا ہے ایک خاص اینٹیٹی کو. Each node is the subordinate of the node that is at the next higher level. جو اوپر کا لیول ہوتا ہے اس کے نیچے جو لیول ہوتا ہے اس میں ہر ایک نوڈ جو ہوتا ہے وہ سب آرڈینیٹ ہوتا ہے اوپر والے لیول کا. تو higher level node is called parent and lower level node is called child. جو اوپر کا لیول ہوتا ہے وہ پیرنٹ اور جو نیچے کا لیول ہوتا ہے وہ چائلڈ کہلاتا ہے.
پیرنٹ نوڈ کین ہیو مینی چائلڈ. ایک پیرنٹ نوڈ جو ہوتا ہے اس کے کئی چائلڈ ہو سکتے ہیں, بٹ چائلڈ نوڈ مسٹ ہیو ون پیرنٹ. اور جو چائلڈ ہوتا ہے اس کا زیادہ سے زیادہ ایک ہی پیرنٹ ہو سکتا ہے. اور یہ والا سارا ماڈل جو ہے اس کا ایک اور نام بھی ہے, وہ میں نے لکھا کہ اٹ از نون ایز آلسو نون ایز دا انورٹیڈ ٹری. انورٹیڈ ٹری بھی اسی کو بولا جاتا ہے. اگر آپ کے سامنے سوال میں انورٹیڈ ٹری کا نام لکھا ہوا ہے تو بھی آپ نے یہی والا ماڈل ڈسکس کر دینا ہے. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نیٹ ورک ماڈل کی جانب. نیٹ ورک ماڈل میں کیا سٹائل ہوتا ہے, تمام اینٹیٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپس میں لنک کر رہی ہوتی ہیں. زیادہ لنکس بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. اس میں لیول نہیں ہوتے, صرف یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اسٹور سے آگے کسٹمر ہیں, بہت زیادہ سارے کسٹمر ہیں, مینیجر ہے, سیل مین ہیں, یہ سارے ایک سٹور سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن آگے جو کسٹمر ہے وہ آرڈر سے ریلیونٹ ہوتا ہے, مینیجر جو ہوتا ہے وہ بھی آرڈر سے ریلیونٹ ہوتا ہے, اور جو سیل مین ہوتا ہے وہ بھی آرڈر سے. اب جو آرڈر ہے وہ اس کے پیرنٹ آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں, مطلب 3 ہیں اس کے پیرنٹ. اسی طریقے آئٹمز ہیں تو ان کے سیل مین بھی ہے اور ان کا پیرنٹ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. بہرحال اسی طریقے یہاں پہ اب چیز یہ دیکھنے والی ہے, کچھ پوائنٹس اس کے آ رہے ہیں. دا نیٹ ورک ماڈل از سملر ٹو دا ہیرارکیکل ماڈل. یہ اس کی طرح ہی ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے. دا ڈفرینس از دیٹ دا چائلڈ نوڈ کین ہیو مور دین ون پیرنٹ نوڈ. اس میں پیرنٹ جو ہیں وہ زیادہ ہو سکتے ہیں, یہ ڈفرینس ہے اس کا. اچھا, لوور لیول shows child node and upper shows the parent node. اس میں وہ بالکل ویسی ہی بات, لیکن تھوڑی مختلف یہ ہے کہ اس میں زیادہ پیرنٹ ہو سکتے ہیں. It requires more complex diagram to represent a database. اس میں کافی کمپلیکس قسم کا ڈیٹا بیس ماڈل بنتا ہے. ایک جو ڈائیگرام بنتا ہے وہ ذرا مشکل سا بنتا ہے, جو ایزی ٹو انڈرسٹینڈ نہیں ہوتا. It provides more flexibility than the hierarchical model. hierarchical ماڈل سے زیادہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے, اس وجہ سے لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں. نیکسٹ بات کرتے ہیں ریلیشنل ماڈل کی. سو ریلیشنل ماڈل میں کیا ہے, اس میں ایک چیز کا دوسری کے ساتھ بڑا بہترین قسم کا ایک سیدھا سا ریلیشن ہے. جیسے رائٹر کریٹس ناول اینڈ کنزیومر بائی دیٹ, وہ بائی کرتے ہیں. تو ناول اور کنزیومر کا جو رابطہ ہے وہ ان کو بائی کرنے کا ہے, اور رائٹر اور ناول کا جو رابطہ ہے وہ کریٹ کرنے کا ہے, مطلب ناول لکھنے کا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا باتیں آتی ہیں. ریلیشنل ماڈل از کامنلی یوزڈ ڈیٹا بیس ماڈل. یہ ڈیٹا بیس ماڈل کا کامنلی استعمال ہونے والا ماڈل ہے. اٹ از مور فلیکسیبل دین ادر ماڈلس. پچھلے دونوں ماڈلس کی نسبت یہ زیادہ فلیکسیبل ہے. دا ریلیشنل ماڈل کنسسٹ آف سمپل ریلیشنس. یہ سمپل ریلیشنز پر بیس کرتا ہے. اب ریلیشنز بیسیکلی ہم ٹیبلز کو بولتے ہیں ڈیٹا بیس میں. ریلیشن از اے ٹرم یوزڈ فار ٹیبلز, اور ٹیبل وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ ہم ڈیٹا محفوظ کرتے ہیں. بنیادی طور پر جو ڈیٹا بیس کے اندر ہوتا ہے وہ ٹیبلز کے اندر ہوتا ہے. A relation represent a particular entity. ایک ریلیشن ریپرزینٹ کرتا ہے ایک خاص اینٹیٹی کو. The relationships are based on the data of the entities. اور ریلیشن شپ جو ہوتا ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتا ہوا اینٹیٹیز کا آپس میں ریلیشن بیسیکلی بنتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈیٹا ان کا آپس میں لنک کر رہا ہوتا ہے, تب ان کا ریلیشن شپ بنتا ہے, ادروائز نہیں بنتا. سو ہم آگے بڑھتے ہیں. اب ہمارے پاس ٹرم آ رہی ہے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم. اس کو DBMS بولتے ہیں شارٹ فارم میں. DBMS کیا چیز ہے؟ بیسیکلی یہ ایک ڈیٹا بیس کا نظریہ ہے. یہ ڈیٹا بیس ہے, اس کا فزیکل اسکیما ہے اور کنسیپچل اسکیما ہے. اس کو یوزر اپنی نیڈ کے مطابق دیکھ سکتے ہیں. یہ میں نے ایک سائٹ سے فگر لیا ہے اور نیٹ سے لیا تھا فگر, اور میں اس کو بیچ میں استعمال کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے, تاکہ ذرا اچھے سے اس کو السٹریٹ کیا جا سکے. ویو 1 جو چیز اس کو چاہیے وہ اس کو مل رہی ہے. ویو 2 جو چیز اس کو چاہیے وہ اس کو مل رہی ہے. اینڈ ویو 3 جو چیز اس کو چاہیے وہ اس کو مل رہی ہے. ڈیٹا بیس کا کنسیپٹ یہ ہے کہ ڈیٹا کو ایک جگہ پہ محفوظ کرنا اور یوزر کو جو ضرورت ہو اسی انداز میں ڈیٹا بیس اس کو ڈیٹا پرووائڈ کرتی ہے. فار ایگزامپل آپ کا بورڈ کا رزلٹ ہوتا ہے, اس میں بہت سارے بچوں کی اور بھی ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں, لیکن آپ کے سامنے صرف آپ کے رزلٹ ریلیونٹ. جب آپ رزلٹ کی کیوری کرتے ہیں تو صرف رزلٹ آپ کے سامنے شو ہوتا ہے, باقی آپ کے اعداد و شمار جو ہوتے ہیں وہ شو نہیں ہوتے. جیسے کہ آپ کا کوئی پرسنل کانٹیکٹ نمبر وغیرہ بھی بورڈ میں ہوتا ہے, لیکن بورڈ والے وہ رزلٹ کے ساتھ شو نہیں کرتے. یہ اس کو ہم بولتے ہیں کہ مخصوص ڈیٹا کو ظاہر کرنا. مخصوص ڈیٹا کو جب ظاہر کیا جاتا ہے تو دیٹ از نون ایز دا ویو.
تو اب دیکھتے ہیں ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی ڈیفینیشن آ رہی ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم DBMS از اے کلیکشن آف پروگرامز دیٹ آر یوزڈ ٹو کریٹ, maintain and access database in a convenient and efficient manner. بہت اچھے اور خوبصورت انداز میں آسانی کے ساتھ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ڈیٹا بیس کریٹ کی جائے, اسے مینٹین کیا جائے, یا اسے جو پہلے سے بنی ہوئی ہے اسے ایکسیس کیا جائے, دین آپ کو نیڈ پڑے گی ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی, ضرورت ہوگی آپ کو ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کی. اور یہ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ بہترین انداز میں ڈیٹا بیس کو کریٹ بھی کر سکیں, ڈیٹا بیس کو مینٹین بھی کر سکیں اور ایکسیس بھی کر سکیں. تو چلتے ہیں آگے. DBMS کے مین آبجیکٹو کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ آبجیکٹو کی بات کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا آبجیکٹو یہ ہے کہ شیئربلٹی. آپ کے ڈیٹا بیس کے اندر یہ سہولت ہونی چاہیے کہ آپ اس کا ڈیٹا جب یوزر کو ضرورت پڑے اس وقت آپ یوزر کو شیئر کر سکیں, مطلب وہ ڈیٹا شیئریبل ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ڈیٹا شیئر نہ ہو سکے. اگر ڈیٹا شیئر نہیں ہو سکتا دوسرے پروگرامز کے ساتھ, دوسری جگہوں پہ, ملٹیپل کمپیوٹرز پہ آپ ڈیٹا نہیں بھیج سکتے تو شیئربلٹی نہیں ہے. اس کا مطلب پہلا آبجیکٹو جو ہے وہ فال ڈاؤن ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد اویلیبلٹی, جب یوزر کو ضرورت پڑے جس ڈیٹا کی اس کو وہ چیز اویلیبل کرنا, یہ ڈیٹا بیس کا دوسرا آبجیکٹو. این ابیلٹی ٹو شیئر ڈیٹا از فنڈامنٹل آبجیکٹو آف ڈیٹا بیس. یہ بنیادی آبجیکٹو ہے, مقصد ہے اس کا ڈیٹا بیس کا. اچھا, اس کا مطلب یہ کہ it has ability to share data with different people at the same time. ایک ہی وقت میں مختلف لوگوں سے ڈیٹا کو شیئر کرنے کی قابلیت اس میں ہونی چاہیے. اویلیبلٹی کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ لازمی طور پہ یوزر جب ایکسیس کرنا چاہے تو ڈیٹا اویلیبل ہو. means that the user must be able to access data and DBMS easily. ڈیٹا بیس تک اور ڈیٹا تک یوزر کی رسائی جو ہے وہ یقینی ہونی چاہیے. ایوالویبلٹی, یہ اس طرح کی خاصیت اس میں کہ اگر آپ کو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اپنی ڈیٹا بیس کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو اپڈیشن کی سہولت اس میں اویلیبل ہو. means that the database should provide the facility to change the database due to increase in user requirement and change in technology. اگر یوزر کی ریکوائرمنٹس بڑھتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس میں تبدیلی کی گنجائش بھی رکھتے ہوں. اینڈ اس کے علاوہ کیا کہ ٹیکنالوجی میں اگر چینج آتا ہے تو وہ بھی آپ ٹھیک طریقے سے اس کو مطلب اپڈیٹ کرنے کی صلاحیتیں اور باقی سب کچھ بھی اس میں اویلیبل ہونا چاہیے. ڈیٹا بیس انٹیگریٹی. ڈیٹا بیس انٹیگریٹی مینس کہ ڈیٹا بیس کی انٹیگریٹی جو ہے وہ لازمی چاہیے اور یہ ڈیٹا بیس کا مین آبجیکٹو ہے. ڈیٹا بیس انٹیگریٹی انشورز دیٹ دا ڈیٹا انٹرڈ ان ڈیٹا بیس از ایکوریٹ اینڈ کنسسٹنٹ. ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا آپ نے رکھا وہ بالکل ایکوریٹ ہے, وہ غلط نہیں ہے, خراب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, وہ قابل بھروسہ ہونا چاہیے اور یہ ڈیٹا بیس کا مین آبجیکٹو. اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. فیچرز اس کے کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ 4 ہم نے دیکھے آبجیکٹیوز. اب فیچرز کی جانب بڑھ رہے ہیں. تو فیچرز میں سب سے پہلے ایک ڈیٹا ڈکشنری کا فیچر ہوتا ہے. میں آپ کو جنرلی بتا دوں کہ ہم جب ڈیٹا بیس بناتے ہیں تو اس میں ڈیٹا ڈکشنری نام کی ایک چیز ایڈ کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کی تمام ڈیفینیشنز اس میں پٹ کر دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب فار ایگزامپل کوئی آئٹم لکھنا چاہ رہے ہیں, وہ آئٹم شروع ہوتا ہے AP سے, تو میں جیسے ہی A اور P پریس کروں گا کی بورڈ سے تو AP سے شروع ہونے والی تمام جو نیم ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے. ان میں سے جو نیم ہمارا مطلوبہ ہوگا اس کو جسٹ سلیکٹ کریں گے اور وہ اس سے ریلیونٹ ریکارڈ ہمارے پاس آ جائیں گے سارے. تو ڈیٹا ڈکشنری از اے فائل دیٹ اسٹورز آل ڈیٹا ڈیفینیشنز فار اے ڈیٹا بیس. اٹ میں آلسو مونیٹر ڈیٹا دیٹ از انٹرڈ. جب ہم ڈیٹا انٹر کرتے ہیں تب بھی یہ اس کے ساتھ سنکرونائز کرتا ہے کہ ہم نے ایک بار ایپل کے اسپیل صحیح لکھے تھے اور ایک بار کچھ اور لکھ رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ اکارڈنگ ٹو دا ڈیفینیشن نہیں ہے, تو وہ ہمیں بالکل ڈیٹا ایکوریٹ انٹر کرواتا ہے. It ensures that the data entered is according to the data definition rules, جس کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ جو آپ نے ڈیٹا انٹر کیا ہے وہ according to the rules ہے. It is also for authorization of the users کے نیم اور ان کے پاسورڈز بھی ہم نے اس کے اندر محفوظ کر دیے ہوتے ہیں, اور عام طور پر ڈیٹا ڈکشنری فائل ہی استعمال ہوتی ہے as the user authentication.
ہم اس میں چیک کر لیتے ہیں کہ کیا یہ یوزر واقعی رجسٹرڈ ہے DBMS میں یا نہیں ہے. اس کے ساتھ سنک کر کے سنکرونائز کر کے اس کو ہم بتا دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. یوٹیلیٹیز. DBMS utilities are the program that are used to maintain the database by processing data, records and files. ریکارڈز فائلز ڈیٹا پر جتنی بھی پروسیسنگ ہونی ہے اس کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے سافٹ ویئر چاہیے ہوں گے. تو وہ سافٹ ویئر جو آپ کو ریکوائرڈ ہیں وہ تمام یوٹیلیٹیز کہلائیں گی. اور جیسے بیک اپ اینڈ ریکوری کے لیے کوئی آپ سافٹ ویئر استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی یوٹیلیٹیز میں شمار ہوگا. آگے بڑھتے ہیں. فیچرز آر DBMS میں ایک بہت امپورٹنٹ فیچر query language. A query language is used to perform different operations on the database. Most popular query language is SQL, the structured query language. The statements of SQL are very simple, just like English language sentences. English language کے sentences کی طرح اس میں کچھ چیزیں ہیں. SQL لینگویج دنیا بھر میں بہت مشہور ڈیٹا بیس کی لینگویج ہے اور اس کو کیوری لینگویج بولا جاتا ہے. بہت اچھی لینگویج ہے اور ایزی بھی ہے. تو اس کے بارے میں مزید انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ہم بات کریں گے. یہ بھی سلیبس میں فی الحال اتنا ہی ہے. رپورٹ جنریٹر یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جو ڈیٹا آپ نے ٹیبلز کے اندر رکھا ہوتا ہے اس کو جب آپ نے پرنٹ کرنا ہو تو تب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تاکہ آپ پرنٹیبل فارم میں ڈیٹا کو لے کر آ سکیں. رپورٹ جنریٹر از اے رپورٹ میکر. Our report maker is a program that is used to produce reports. جو reports کو produce کرتا ہے. Reports means a printable form of data is it is also called report writer. اس کو جو generator ہے ہمارا report generator اس کو report writer بھی بولتے ہیں. ایکسیس سیکیورٹی یہ بڑا بہترین فیچر ہے جو میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ ایکسیس کی سیکیورٹی جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں بہت زبردست قسم کی فیچرز میں شامل ہے. تو ایکسیس سیکیورٹی ریفرز ٹو دا پروٹیکشن آف ڈیٹا بیس فرام ان آتھورائزڈ ایکسیس. دا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم پرووائڈ سیورل پروسیجرز ٹو مینٹین ڈیٹا سیکیورٹی. ڈیٹا سیکیورٹی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں DBMS میں بہت اچھے فیچرز اویلیبل ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح کی سیکیورٹی وغیرہ لگا سکتے ہیں کہ ان آتھورائزڈ پرسن آپ کی ڈیٹا بیس میں انٹری نہ کر سکے. بیک اپ اینڈ ریکوری آپ جانتے ہیں کہ بیک اپ اینڈ ریکوری سسٹم کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس کا بھی فیچر DBMS میں اویلیبل ہوتا ہے کہ ایکسیڈنٹلی اگر خدا نخواستہ ڈیٹا لاس ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ اس کو بچا سکیں. اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. میں پہلے ایڈوانٹیجز کی بات کروں گا. تو ڈیٹا انڈیپینڈنس ڈیٹا کی آزادی. ریڈنڈنسی کنٹرول ڈپلیکیشن سے بچنا. کنسسٹنسی کنسٹرینٹ اس میں کچھ رولز ہیں جو آپ کے ڈیٹا کو صحیح سے انٹر کرواتے ہیں. غلط ڈیٹا انٹر نہیں ہوتا. سپورٹ کمپلیکس ڈیٹا ریلیشن شپ. کمپلیکس قسم کے ریلیشن شپ جو ہیں ان کو یہ سپورٹ کرتا ہے کہ آپ آسانی سے کریٹ کر سکیں. ہائی کاسٹ آف DBMS یہ اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ کافی خرچہ ہوتا ہے DBMS پر. ہائی کاسٹ آف ہارڈ ویئر کاسٹ جو ہے وہ کو کافی زیادہ پے کرنی پڑ سکتی ہے. یہ بھی ایک ڈس ایڈوانٹیج ہے. اپوائنٹنگ ٹیکنیکل سٹاف آپ کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا تاکہ آپ ڈیٹا بیس کو صحیح طریقے چلانے کی طرف آ سکیں. کاسٹ آف سٹاف ٹریننگ. سٹاف جو آپ کا ایگزسٹنگ ہے اس کو آپ نے ٹریننگ دلوانی ہے اس پہ بھی خرچ آئے گا. تو یہ 4 ڈس ایڈوانٹیجز یہاں پر اور 4 ایڈوانٹیجز یہاں پر. اور نیکسٹ ذرا دیکھیے گا ایڈوانٹیجز کچھ اور ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. ڈیٹا سیکیورٹی فیچر یہ بھی ایڈوانٹیج ہے اس کا. آپ کے پاس بہت اچھا فیچر ہے DBMS میں کہ آپ ڈیٹا کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں. ڈیٹا بیس بیک اپ اینڈ ریکوری یہ آپ کے پاس بہت اچھا فیچر ہے بیک اپ اینڈ ریکوری کے حوالے سے اور یہ بھی ایڈوانٹیج ہے اس کا. ایڈوانس کیپیبلٹیز اس میں مطلب آپ ڈیٹا بیس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت میں آ جائے. اور ڈس ایڈوانٹیجز میں 2 مزید ایڈ کر لیں. پرابلمس ان کیس آف رانگ انوائرمنٹ. اگر غلط ڈیٹا بیس بن جاتی ہے تو اس صورت میں بہت پرابلم ہو جاتی ہیں. اور نیڈ آف ڈیٹا ڈکشنری کہتے ہیں کہ چونکہ ڈیٹا ڈکشنری کی وجہ سے ڈیٹا بیس بہت بھاری ہو جاتی ہے اور ایکسٹرا سٹوریج کی ضرورت پڑتی ہے. سو اس وجہ سے اس کو بھی DBMS کے ڈس ایڈوانٹیجز میں شمار کیا جاتا ہے کہ اس سے ویٹ حجم جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے ڈیٹا بیس کا. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیٹا بیس کی ڈکشنری جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. ڈیٹا ڈکشنری اگر آپ کے پاس موجود ہو تو بہت زیادہ ہیلپ فل ہو سکتی ہے. اب لاسٹ میں کچھ کویسچن ہیں. یہ کویسچن آپ کے سامنے اس لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ آپ سیلف اسیسمنٹ کر سکیں. تو آپ نے ان سوالوں کے جوابات جو ہیں
وہ ذرا اپنے پاس لکھ لینے، اس کی پریکٹس کر لینی ہے تاکہ آپ بہتر انداز میں اس چیز کو یقینی بنا سکیں کہ آپ کی تیاری کیسی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. تو اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.